کبھی خام تیل تو کبھی گیس اور اب سونے کے وسیع ذخائر۔ جی ہاں بالکل، تربیلا ڈیم میں سونے کے وسیع ذخائر کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں کہ یہ ذخائر کتنے بڑے ہیں اور اس بارے میں کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ عامر بھائی، یہ خبریں سامنے آئی ہیں کہ تربیلا ڈیم کے پانیوں میں سونے کے وسیع ذخائر کا انکشاف ہوا ہے۔ ہمارے ناظرین کو ان ذخائر کے بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ انکشاف نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے۔ آپ کو شاید اندازہ ہے کہ پچھلے دنوں KPK نے بھی دریائے سندھ کے اندر جو ہے وہ کہا تھا کہ آپ سونا نہیں نکال سکتے ہیں۔ میاں والی کے قریب بھی جو دریائے سندھ ہے وہاں پہ بندی عائد کر دی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دریائے سندھ میں تربیلا دریائے سندھ پر ہی ہے۔ جی بالکل۔ تو یہاں پر پچھلے 60 سال سے کوئی ایسی چیز نہیں، یعنی مٹی اور ریت نہیں نکالی گئی ہے۔ تو وہ جو سونا اگر یہاں تک بہہ کر آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ ڈیم کی سطح کے اندر بھی موجود ہوگا، جی بالکل۔ اور اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ اب آپ یہ بات سن کر حیران نہ ہوئیے گا کہ قرآن پاک میں بھی دریاؤں میں پائے جانے والے سونے کا ذکر موجود ہے۔ سورہ رعد ہے، آیت نمبر 17 ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا تفسیر عثمانی سے میں نے جو ترجمہ حاصل کیا تھا وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ اس میں کوئی بہام نہ رہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو وادیاں اپنے اپنے اندازے کے مطابق بہہ نکلیں، اور سیلاب نے جھاگ اٹھا لیا، اور ان چیزوں سے بھی جھاگ اٹھتا ہے جنہیں لوگ آگ پر پگھلاتے ہیں تاکہ زیور یا سامان تیار کریں۔ اللہ اسی طرح حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، بیان کرتا ہے۔ بس جھاگ تو اڑ جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اس طرح اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 17، جس میں واضح نشانی ہے کہ دریاؤں کے اندر یہ سونا پایا جاتا ہے۔ اس کو پلیسر گولڈ کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں دریائے سندھ جن پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے ان میں سونے کے ذخائر ضرور موجود ہیں زمین کے اندر، نہ صرف سونے کے بلکہ لوہے کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ لوگ اس کو برسوں سے، یعنی کتنے سینکڑوں سال سے کہنا چاہیے، اس پانی کو چھانتے ہیں۔ سونا کیونکہ نسبتاً زیادہ وزن رکھتا ہے تو اس کے ذرات جو ہیں نیچے رہ جاتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ریت اور مٹی اوپر آ جاتی ہے، اور ریت اور مٹی پانی کے ساتھ نکال دیتے ہیں، اور سونے کے ذرات چن کر یہ لوگوں کا باقاعدہ روزگار ہے پلیسر۔ لیکن اس کو جو اب آئیڈینٹیفائی کیا ہے وہ پاکستان کے ہی ایک صنعت کار ہیں حنیف۔ انہوں نے اس کو نہ صرف یہ کیا کہ انہوں نے خود یہ تجربہ کیا، مٹی نکلوائی تربیلا سے، اور اس پر تجربے کے بعد انہوں نے ہالینڈ کی ایک فرم کے ساتھ بات کی، جنہوں نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اس مٹی کے اندر اگر تربیلا ڈیم کی پوری ڈیپتھ کو اور پوری اس کی سرفیس کو دیکھا جائے تو تقریباً $636 بلین کا سونا موجود ہے۔ یہ ایک پہاڑ جتنا سونا ہے، واقعی ایک پہاڑ۔ یہ ایک پہاڑ جتنا سونا ہے۔ یعنی اس کو ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ تربیلا ڈیم میں سونے کا پہاڑ نکل آیا؟ جی بالکل ایسے کہہ سکتے ہیں کہ سونے کا پہاڑ نکل آیا۔ نہ صرف نکل آیا بلکہ اب اس کو نکالنے کے کام کا بھی آغاز ہونے والا ہے۔ بہت جلد اس کی اجازت جو ہے دی جائے گی۔ اس سے دو فائدے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سونا تو نکلے گا، اور جو نئی تکنیک ہے جس کا میں نے ہالینڈ کا ذکر کیا، ایک کمپنی بھی ہے ڈیجلنگ کہتے ہیں اس کو جی، اس کے اندر یہ سارا کام جو ہے الیکٹرانکلی ہوتا ہے، جو کہ ہم ہاتھ سے میں نے آپ کو بتایا ہاں جی، وہ عام یہاں پہ جو عام روٹین میں لوگ ہیں وہ ہاتھ سے اس کا یہاں سے مشین کے ذریعے ہی اس کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو چھانا جاتا ہے، اور اس میں سے سونا جو ہے اس کو الگ کیا جاتا رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سے نہ صرف پاکستان کا جو قرض ہے وہ اتر جائے گا، بلکہ تربیلا ڈیم اگلے 100 سال کے لیے مزید کارآمد ہو جائے گا، بلکہ زیادہ گہرا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں پانی کی گنجائش زیادہ ہو جائے گی کہ جب آپ مٹی اور ریت نکالیں گے تو پانی کی گنجائش زیادہ، مٹی اور ریت نکالیں گے اور اس کو پانی کے ساتھ ساتھ ہی باہر بہاتے جائیں گے، تو جو نیچے اس کے سلٹ جو اس کو ہم کہتے ہیں ریت اور مٹی کی، وہ دقیق یا گہری تہ جو جم جاتی ہے ڈیمز کے اندر۔ اسی لیے ڈیمز جو ہیں آہستہ 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 اپنی افادیت کو کھوتے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کا پانی کرنے کا ذخیرہ جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کی ڈی سلٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ ڈی سلٹنگ آٹومیٹکلی ہو جائے گی جب اس کام کا آغاز ہوگا۔ دریائے سندھ میں سونا موجود ہے، اور مجھے ڈاکٹر عبدالسلام کی بات یاد آ رہی ہے۔ انہوں نے، یہ ڈاکٹر عبدالسلام عارف صاحب ہیں، مسلم اسکالر ہیں، اور وہ سرکاری افسر بھی ہیں، ابھی بھی کام کرتے ہیں، ایک اہم سرکاری عہدے پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے جب میں نے ایک کیس تھا
جس میں کچھ لوگوں کو پکڑا گیا تھا دریا سے سونا نکالتے ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے نہ صرف دریائے سندھ سے ریت منگوائی، بلکہ میں نے سوہا بازار سے جو ہے سنیاروں کو، ہاں وہاں کو رنگ محل سوہا بازار کو، اس کو سنیاروں کو بلایا اور اس میں سے سونا نکال کے دکھایا انہوں نے مجھے کہ واقعی اس ریت کے اندر سونا ہے۔ تو یہ مجھے بتائیں کہ اللہ کی آپ پر کتنی مہربانی ہے۔ آپ نے بالکل اس کا آغاز جیسے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تیل اور گیس کے وسیع ذخائر فراہم کیے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اب دریاؤں کے اندر سونے کی موجودگی کا بھی پتہ دیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دریائے سندھ کے اندر یہ زراعت اگر تربیلا کے پانی میں رک کر، ڈیم پانی کو روکتا ہے جی ہمیشہ، بالکل، اور وہاں رکنے کے باوجود بھی وہ ڈیم سے نکل کر آگے دریائے سندھ میں بہہ کے آ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ ہوگا سونا۔ اس کا مطلب ہے وہاں کتنا سونا ہوگا۔ تو اسی لیے انہوں نے یہ ابھی ابتدائی اندازہ ہے، یہ تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اس میں 636 ارب ڈالر جو ہے اس کا سونا موجود ہے۔ یہ کم و بیش ہو سکتا ہے، دیکھیں صدیوں سے دریا بہہ رہا ہے اور یہ تربیلا ڈیم بنے بھی 65 سال ہو چلے، تو ان 65 سالوں میں جتنی ریت اور سونا نیچے بیٹھا ہے اس کو چھاننا یہ ایک مشکل عمل ہوگا، کام کرنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اب کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز یہ کام کرتی ہیں، جس طرح سے ہم نے کل ایک کیا تھا ولاگ جس میں بتایا تھا کہ سمندر کی تہہ میں 12,000 فٹ کے نیچے جا کر پھر وہاں جا کر ڈھونڈا جاتا ہے کہاں ہے، اور تیل اور گیس کہاں سے نکالی جا سکتی ہے، کہاں سے نہیں نکالی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ ہے فائدے کا پروسیس، کیونکہ اس سے پاکستان کا وہ تمام قرض جو اس وقت ہم پر جو ہے ایک بوجھ بنا ہوا ہے وہ اتر جائے گا، سود کا خاتمہ ہو جائے گا، اور خوشحالی آ جائے گی، اور پھر ہم میں کہیں کہ خوشحالی آ جائے گی۔ اگر سونے میں آپ نے کھیلنا ہے تو یہ سورہ رات کی جو آیت نمبر 17 میں ہے، تو اس میں کیا چیز ہے؟ تو وہ چیز ہے جو کہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اس سے زیور اور سامان بنایا جاتا ہے۔ 2 زراعت ایسے ہیں جو کہ اس ریس سے بھی وزنی ہیں، آپ تو اس بات کو زیادہ مجھ سے سمجھتے ہیں، ایک سونا ہے دوسرا لوہا ہے، تو یہ دونوں پہاڑوں میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہاڑوں کے اندر بھی سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ دیکھیں دریائے سندھ جو ہے چین کے کسی کونے سے نکل کر بہتا ہوا پاکستان میں گلگت بلتستان سے اور چترال سے ہوتا ہوا آتا ہے، یہ تمام جگہوں پر بھی سونا چھانا جاتا ہے، میں آپ کو یہ بات بتا دوں۔ اور پھر یہ اٹک پہ آتا ہے، اٹک سے آگے میاں والی، باقی تو سارا آپ کو روٹ پتہ ہی ہے اس کا دریا کا۔ اس میں اگر سونا موجود ہے تو تربیلا میں پہاڑ موجود ہے۔ آپ کی لفظ بالکل ٹھیک ہیں کہ اگر اس طرح سے بہتے ہوئے پانی کے اندر سونے کے ذرات ہیں، تو جو 60 سال سے پانی رکا ہوا ہے جہاں پہ مسلسل ریت بیٹھتی جا رہی ہے، ریت اور سونے کے ذرات، اب تو یہ کہنا چاہیے کہ مسلسل سونے کے ذرات جو ہیں وہ بیٹھتے رہے ہیں، وہاں سے اگر نکالے جائیں گے تو پاکستان میں کتنی خوشحالی آئے گی یہ آپ سمجھتے ہیں۔ پاکستان کی پر کیپٹا انکم جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی جائے گی، اور پاکستان اگر قرض سے نجات حاصل کر لیتا ہے تو یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں بہت جلد شامل ہو سکتا ہے، جس کا ہمیں قوی امکان ہے کہ موجودہ رجیم جو ہے یہ اسی کام پر لگی ہے، تبھی قدرت اس کا جو ہے مسلسل ساتھ دے رہی ہے۔ کہیں سے گیس، کہیں سے سونا، کہیں سے تیل برآمد ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی خوشخبری، تیل، گیس اور سونا۔ عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ دریائے سندھ میں تربیلا ڈیم میں کتنا سونا ہو سکتا ہے اور یہ پاکستان کے کس کام آئے گا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔